بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم صدقہ فطر کے متعلق بیان کریں گے کہ صدقہ فطر ادا کرنا کن کن پر واجب ہے، کس وقت واجب ہے، اور کن کن لوگوں کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور کن کن کو نہیں دے سکتے۔ سامعین دیوکار، صدقہ فطر سونے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اغنیاء پر واجب قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف اور سنن ابن ماجہ شریف میں یعنی کہ صحاح ستہ کی احادیثیں ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی اہمیت کو اور اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ادا کرے، تاکہ امت کے جو غریب افراد ہیں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ اور ابن ماجہ شریف میں ہے کہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے، صدقہ فطر کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، تاکہ روزے کی حالت میں ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لغویات منہ سے نکل جاتے ہیں، کچھ معاذ اللہ نازیبہ کلمات بھی دنیا داری ہے، کسی کو گالی نکال دی یا کوئی لغو بات بری بات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں، کئی لوگوں سے بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ ہو جاتا ہے غصے کے عالم میں۔ تو روزے کی حالت میں روزے کو جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، روزے مکروہ ہوتے ہیں، روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی واقعہ ہو جاتی ہے، اور روزے جو ہیں وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک روزے پاک ہو جاتے ہیں وہاں امت کے غریب اور نادار مسلمانوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکے۔ اور زکوٰۃ کے اندر اور فطرہ کے اندر تقریباً ایک جیسے مفہوم ہے، سوائے ایک چیز کے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ جو ہے جب زکوٰۃ کے مال پر ایک سال جو ہے وہ گزر جائے پھر فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے میں صاحب نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اور اس کا وقت کیا ہے ادا کرنے کا کہ عید کی صبح نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے ہر عاقل بالغ مسلمان اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، اپنی جان کا بھی ادا کرے، اپنے بالغ اور نابالغ بچوں کا بھی ادا کرے، اپنی بیوی کا بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر صبح شادی کے وقت تک عید والے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی ادا کرے۔ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے عید والے دن صبح کے وقت، یا مہمان ٹھہرا ہے ایک دو دن پہلے بھی آ گیا ہے، تو اس کا بھی ادا کرے۔ اگر اس کا کوئی غلام ہے، لونڈی ہے، جس طرح پرانے وقتوں میں رواج تھا، تو وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو ہم کن کن کو دے سکتے ہیں؟ جن جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن لوگوں پہ زکوٰۃ جو ہے ہم دینا جائز ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اور حاجت مند ہیں، غریب ہیں، ندار ہیں، تو ضرورت مند ہیں، تو ان کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اور کن کن لوگوں کو ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے؟ صدقہ فطر جو شرعی فقیر ہیں، شرعی مسکین ہیں، ہم ان کو تو دے سکتے ہیں، لیکن عام جنہوں نے پیشہ اختیار کر لیا ہے مانگنے کا اور اسی کوئی کاروبار بنا لیا ہے، خدا را ان کو جو فرض صدقات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، ان کو مت دے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جو سائل ہے اس کو خالی بھی لٹانا اخلاق کے خلاف ہے۔ میرے کریم آقا نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم زیادہ پن چھان نہ کرو کہ یہ زیادہ غریب ہے، یہ زیادہ امیر ہے، اس کے بارے میں آپ تحقیق میں لگ جاؤ کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، جیب سے ویسے ہی خدمت کر دو۔ کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر مانگنے والا، سوال کرنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آتا ہے تمہارے پاس تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ادا کیا کرو۔ تو ہم اپنے دوسرے مال سے ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کن کن لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے؟ تو ہم صدقہ فطر اپنے رحم کے رشتوں کو، جیسے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی،
اور اسی طرح جو نیچے ہماری اولاد ہے، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، اور سید زاد کو جو آل فاطمہ الزہرا ہے اور حضرت مولا علی سے جو اولاد ہے ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، ہاں جی، آل عباس، ہم ان کو بھی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، سادات کو ہم اپنی جیب سے، ان کو اپنے پاک مال سے ان کی خدمت میں جتنا چاہیں نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں ہم ان کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن سید زادوں پر جو سادات ہیں ان پر صدقہ میرے کریم آقا نے حرام قرار دیا ہے۔ ویسے بھی صدقہ نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ کا مال بھی اور فطرہ بھی ہم سادات کو نہیں دے سکتے۔ تو صدقہ فطر کے اندر مقدار کتنی ہے، کیا کیا چیزیں ہم صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں؟ جو فقہ کے اندر آیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں: گندم یا آٹا، دوسرے نمبر پہ جو، تیسرے نمبر پہ کھجوریں، چوتھے نمبر پہ کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہم دے سکتے ہیں، اور جو بیسیکلی ان کی مقدار ہے ان کی قیمت ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ سائل جو ہیں وہ اپنی ضروریات اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حاجتیں پوری کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، تو نقدی مال دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کی مقدار کتنی ہے؟ گندم اور آٹے کی مقدار نصف سا ہے، جو تقریباً 2 سیر یا 2.25 سیر، 2 سیر سے کچھ زیادہ ہی بنے گا کم از کم مقدار جو ہے اس کی موجودہ قیمت۔ اور بقیہ جو چیزیں ہیں، جو ہے، کھجوریں ہیں، کشمش یا منقع ہے، تو ان کی مقدار مکمل 1 سا قرار دی گئی ہے، جو تقریباً 4 کلو کے راؤنڈ باؤنڈ، کم یا زیادہ اس سے کو تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن موجودہ دور میں جو قیمت نکالی گئی ہے باہمی اتفاق کے ساتھ پورے ملک کے لیے، وہ کم از کم جو ہے گندم اور آٹے کی مقدار کے مطابق اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کم و بیش 300 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور جو جو کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے جو کی قیمت کے مطابق، تو وہ تقریباً 1100 روپے فی کس کے حساب سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی کھجوروں کی درمیانی کوالٹی جو ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت فی کس 1600 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی کشمش کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر قیمتاً ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 3800 فی کس کے حساب سے مقرر کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی منقع جو ہوتا ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 5400 روپے 5400 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور جو فدیہ ہوتا ہے، فدیہ جو ہمارے مریض ہیں، کوئی بیمار ہیں جن کی بیماری صحیح ہونے کا جو ہے وہ غالب گمان نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، اور زیادہ چانسز صحیح ہونے کے نہیں ہے، یا کوئی دائمی بیمار ہے یا شوگر اس لیول کی ہے کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یا شیخ فانی ہو چکا ہے کہ اس کے بھی صحت و تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کا ہم صدقہ فدیہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ جو ہے فی کس کے حساب سے کم از کم اگر آٹا یا گندم کے حساب سے دیں گے تو وہ تقریباً 9000 بنے گا، اور اگر سرکاری آٹے کے حساب سے ہم دیں گے قیمتاً تو فی کس پورے مہینے کا 6000 بنے گا، 6000 بنے گا۔ اور اسی طرح دوسری اجناس کے حوالے سے وہی، یعنی کہ جتنا فدیہ کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی صدقہ فطر ہوتا ہے، یا جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے فی کس کے حساب کے، فی دن کے حساب سے اتنا ہی صدقہ فطر ہوتا ہے اور اتنا ہی فدیے کی قیمت ہوتی ہے، یہ ایک برابر ہے۔ تو سامعین دی وقار، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا اللہ پاک نے مال دیا ہے زیادہ سے زیادہ ادا کریں، یا جو درمیانہ طبقہ ہے اللہ نے مال دیا ہے، اچھا مال دیا ہے، تو گھر کے افراد میں سے کچھ کا گندم آٹے کے حساب سے دے لیں، کچھ کا کھجوروں کے نصاب سے اعتبار سے، کچھ کا منقے اور کشمش کے اعتبار سے دیں، یعنی کہ جتنا ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ تو اس کی جو وقت ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا، سب سے بہترین اور افضل یہی ہے کہ آپ عید سے پہلے، یعنی کہ رمضان شریف کے کسی بھی دنوں میں آپ دے سکتے ہیں۔ آپ ہو سکے تو آخری عشرے میں عید سے پہلے لازمی طور پہ آپ ادا کر دیں، تاکہ جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کی عید اچھی گزر سکے، وہ اپنا لباس خرید سکیں، اپنی شاپنگ کر سکیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ وہ خرید سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔